اور استغفار میں تو سبحان اللہ ہم چیمپئن تو ہیں نہیں. استغفار ہماری اتنی کوئی گئی گزری ہے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ بس منہ کا کلمہ ہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کا مطلب کیا ہے، اللہ سے سچی ندامت کیا ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہی. گناہ کر کے ندامت کتنی محسوس ہوتی ہے مجھے اور آپ کو خوب معلوم. جھوٹ بول کے کتنی ندامت محسوس ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کو دھوکہ دے کے کتنی ندامت محسوس ہوتی ہے، آج کل آپ کے سامنے غیبت کر کے کتنی ندامت محسوس ہوتی ہے. وی تھنک اٹس یہ فار گرانٹیڈ ہے، حالانکہ غیبت گناہ کبیرہ میں سے ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں سے، دھوکہ دینا گناہ کبیرہ میں سے. میں صغیرہ گناہوں کی بات کر رہا ہوں. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک پتھر رکھو اور اس کے اوپر کنٹینیوسلی پانی ڈراپ کرتے رہو. ایک ٹائم آئے گا کہ وہ پتھر کے اوپر جب کنٹینیوسلی پانی گرتا رہے گا وہ پتھر ٹوٹ جائے گا. پانی اتنی ظالم چیز ہے کہ وہ جب پینیٹریٹ کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے دیواروں میں بھی جب وہ پینیٹریٹ کرتا ہے، اور جب وہ اندر بھی ساری جو ہے نا وہ موئسچر لے آتا. تو کنٹینیوسلی اگر آپ ایک گناہ کری جا رہے ہیں تو وہ جو دل ہے وہ اس لحاظ سے کالا ہو ہی جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور دیکھیں اس لیے کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں کس سے؟ نماز پڑھنے سے. اگر آپ نے ایک نماز پڑھی ہے، زور پڑھی ہے، تو زور سے لے کے عصر اگر آپ نے انشاءاللہ پڑھ لی ہے تو عصر سے لے کے ظہر تک والے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو وہ ایک کنٹینیوٹی ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ. تو جو نمازی ہے اس کو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موت کے وقت کلمہ کس کو نصیب نہیں ہوگا؟ موت کے وقت کس کی زبان اللہ قبضے میں کر لے گا؟ اس کے بارے میں علماء نے دو پہلو بتائے ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ بی لٹلنگ آف سینز، یعنی کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا. کوئی بھی گناہ ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، اس کو چھوٹا سمجھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایسے دی ایک حدیث میں کہ ایک انسان ٹہنیاں جمع کرتا رہتا ہے آگ لگانے کے لیے، اور وہ ٹہنیاں اتنی زیادہ آگ پکڑتی ہیں کہ ایک دم سے وہ اسی میں جل کے بھسم ہو جاتا ہے. یعنی کہ ٹہنیاں یہاں پہ تنا نہیں کہا اللہ کے نبی نے، ٹہنیاں چھوٹی 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 چھوٹی، لیکن وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ وہ آگ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ اس کو بھسم کر دیتی. تو اس کے بعد جی اسی طرح سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کالا ہوتا جاتا ہے. میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. حتیٰ کہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ نماز اثر کرتی ہے، نہ دعا اثر کرتی ہے، نہ کوئی اور چیز اثر کرتی ہے. اللہ سے تعلق ٹوٹ کے ختم ہو جاتا. اور یہ انسان کون ہے جو یہ کرتا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے گناہ صغیرہ گناہ بھی آپ کرتے رہیں تو کالے دبے لگ لگ کے آپ کا پورا دل کے اوپر ایک جلی بن جاتی ہے جو خیر اندر جانے ہی نہیں دیتی. اور استغفار میں تو سبحان اللہ ہم چیمپئن تو ہیں نہیں. استغفار ہماری اتنی کوئی گئی گزری ہے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ بس منہ کا کلمہ ہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کا مطلب کیا ہے، اللہ سے سچی ندامت کیا ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہی. گناہ کر کے ندامت کتنی محسوس ہوتی ہے مجھے اور آپ کو خوب معلوم. جھوٹ بول کے کتنی ندامت محسوس ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کو دھوکہ دے کے کتنی ندامت محسوس ہوتی ہے، آج کل آپ کے سامنے غیبت کر کے کتنی ندامت محسوس ہوتی ہے. وی تھنک اٹس یہ فار گرانٹیڈ ہے، حالانکہ غیبت گناہ کبیرہ میں سے ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں سے، دھوکہ دینا گناہ کبیرہ میں سے. میں صغیرہ گناہوں کی بات کر رہا ہوں. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک پتھر رکھو اور اس کے اوپر کنٹینیوسلی پانی ڈراپ کرتے رہو. ایک ٹائم آئے گا کہ وہ پتھر کے اوپر جب کنٹینیوسلی پانی گرتا رہے گا وہ پتھر ٹوٹ جائے گا. پانی اتنی ظالم چیز ہے کہ وہ جب پینیٹریٹ کرتا ہے،
آپ نے دیکھا ہے دیواروں میں بھی جب وہ پینیٹریٹ کرتا ہے اور جب وہ اندر بھی ساری جو ہے نا وہ موئسچر لے آتا ہے. تو کانٹینیوسلی اگر آپ ایک گناہ کری جا رہے ہیں تو وہ جو دل ہے وہ اس لحاظ سے کالا ہو ہی جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اور دیکھیں اس لیے کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں کس سے؟ نماز پڑھنے سے. اگر آپ نے ایک نماز پڑھی ہے، ظہر پڑھی ہے، تو ظہر سے لے کے عصر اگر آپ نے انشاءاللہ پڑھ لی ہے تو عصر سے لے کے ظہر تک والے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو وہ ایک کانٹینیوٹی ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ. جو نمازی ہے اس کو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ ایسا ایسا ساتھ ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. اس کے بعد کبیرہ گناہ ہمیشہ یاد رکھیے گا توبہ سے معاف ہوتے ہیں. خدا نخواستہ زنا ہو گیا، خدا نخواستہ شراب پی لی، اللہ سے جب تک توبہ نہیں کریں گے معاف نہیں ہوگا، وہ آپ کے عمال میں موجود رہے گا. اس کے بعد اسی طرح آپ وضو کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، منہ سے جو گناہ ہوئے اور منہ کے اندر آنکھیں بھی آ جاتی ہیں، زبان بھی آ جاتی ہے. اسی طرح ہاتھ دھوتے ہیں جو بازو سے گناہ ہوئے، پاؤں دھوتے ہیں، سارے گناہ دھل کے بہ جاتے ہیں. تو وضو کا یہ فائدہ ہے. دوسرا پوائنٹ جو علماء کہتے ہیں کہ جو آپ کے لیے کلمے کی محرومی کا باعث بنے گا وہ ہے وائلیشن آف دا آنر آف اے مسلم. یعنی کہ ایک مسلمان کی آنر کو، یعنی کہ اس کی جو عزت ہے اس کو پامال کرنا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی ہو، دونوں ایکول ہیں اس میں. اس میں وہ آپ کو حدیث یاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کر رہے تھے اور کعبہ کو دیکھ کے کہا کہ اس کی عظمت کتنی زیادہ ہے. لیکن ایک مسلمان کے خون کی، پیسے کی اور آنر کی یعنی عزت کی عظمت اس سے بھی زیادہ ہے. تو کین یو امیجن آف ڈوئنگ سم تھنگ ٹو خانہ کعبہ ٹوڈے؟ معاذ اللہ. تو وائی ناٹ وی، ہم اس حدیث کو اتنا سیریس کیوں نہیں لیتے؟ کسی کے اوپر بھی زبان ہماری اتنی لمبی جاتی ہے کہ اللہ معاف کرے. پھر اچھا لوگ کیا کہتے ہیں، یار یہ میرا تقیہ کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، یہ میرا تقیہ کلام ہے، تقیہ کلام. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میری زبان، میرے ہاتھ سے جو بھی پرابلمز ہو رہی ہیں وہ اس چیز کو تنگ نہیں کریں گی، وہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ریلیشن شپ افیکٹ نہیں کریں گی. تو پھر اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی اس حدیث کا بیان کرنے کی؟ یہ مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں. تو بھائی آج نہ ہماری زبانوں سے مسلمان محفوظ ہے، نہ ہاتھوں سے محفوظ ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم گالی دیتے ہو تو تم بیسیکلی اپنی ماں کو گالی دے رہے ہو، یا اپنی بہن کو گالی دے رہے ہو، یا اپنے والد کو گالی دے رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کو گالی دیں گے تو وہ آپ کو پلٹ کے دوبارہ گالی دے گا. تو بیسیکلی آپ کی گالی اس کو کیا کر رہی ہے؟ ٹریگر کر رہی ہے آپ کی مطلب کہ اللہ معاف کرے فیملی کو میں سے کسی کو گالی دینے کے لیے. اور اس دن جو حدیث آپ نے پڑھی اس دن کہ سب سے زیادہ لوگوں کو دوزخ میں لے کے جانے والی چیز جو ہے وہ زبان اور شرمگاہ ہے. اب حضور مطلب کہ آج ہماری بولنا زبانیں اتنی لمبی ہیں، انگلیاں اتنی لمبی ہو چکی ہیں، وی جسٹ ٹاک اور ٹائپ. ایون ٹائپنگ میں بھی ہم کوئی گالی لکھ رہے ہیں تو آپ کے خیال سے وہ صرف زبان سے کیا نہیں، یا گالی آپ ٹائپنگ میں بھی لکھ رہے ہیں، کسی کو میسج کر رہے ہیں، تو وہ کیا جائز ہے؟ وہ جائز ہو جائے گی آپ کے خیال سے؟ نیور، کبھی جائز نہیں ہوگی. تو بھائی اس لیے ٹاک لیس ٹائپ لیس، تاکہ آپ کو ان چیزوں سے بچنا پڑے. سیدنا فاروق اعظم کا فرمان کئی دفعہ نقل کیا ہے میں نے. وہ کہتے ہیں مجھے اپنے بولنے پہ زیادہ پچھتاوا ہوا اپنے خاموش رہنے سے. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کی فہم اور عقل مکمل ہو جاتی اس کا بولنا کم ہو جاتا.
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ربا ہے اس کی سیویریٹی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی کچھ درجات ہیں. آخری درجہ کیا ہے؟ اپنے ماں سے زنا کے برابر. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. اور ورسٹ یعنی کہ جو پہلا درجہ, یہ آخری بتا رہا ہوں آپ کو, جو ماں سے زنا کے برابر ہے. اور ورسٹ کیا ہے؟ ورسٹ یہ ہے پہلا درجہ کہ آپ کسی مسلمان بہن کی اور بھائی کی عزت پامال کریں. کعبہ والی حدیث یاد رکھی, اور یہ یاد رکھیے ربا سے متعلق جو اللہ کے نبی کی حدیث. آپ سوچیں 36واں درجہ اگر ماں سے زنا کے برابر ہے, سوچ کے دفعہ روح کام جاتی ہے بات سنتے ہوئے. تو پہلا یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت پامال کرنا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اس کا مطلب ہے اٹس فار بیونڈ ڈوئنگ اڈلٹری ود یور مدر, نعوذ باللہ. امام جوزی رحیم اللہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ اب ہم امیجن کریں یار, ہم کتنی غیبتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے, کتنی باتیں کرتے ہیں. امام جوزی کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے یہ بات کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سزا دی. وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں مسجد گیا, میں نے ایک بندے کو روتے ہوئے دیکھا. میں نے یہ اپنے دماغ میں خیال کر لیا کہ وہ بندہ اللہ کے لیے نہیں رو رہا, یہ شاید دکھاوے کے لیے رو رہا. کہتے صرف اتنا خیال آیا اور میں نے اپنے آپ سے بات کی. امام جوزی کہہ رہے ہیں, کہتے اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے کے لیے مجھے قیام اللیل سے محروم کر دی. 6 مہینے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل سے محروم کر دیا, صرف ایک اس گمان پہ کہ وہ بندہ جو رو رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ اللہ کے ڈر سے رو رہا ہے, وہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ شاید دکھاوے کے لیے رو رہا ہے. اینڈ ہی ٹاک ٹو ہمسیلف, کسی سے بات نہیں کی. اور اب یہی باتیں ہم اللہ معاف کرے جب دوسروں سے کریں گے تو بیک بائٹنگ تو غیبت تو آلریڈی آ جائے گی. یہ اپنے سے کلام کیا. اور یہ امام سفیان بن ثوری رحیم اللہ نے یہ فرمایا تھا, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غیبت میں نے کسی کے بارے میں یہ گمان کیا کہ یہ رو اللہ کے لیے نہیں رہا, یہ صرف لوگ کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے, تو مجھے 6 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا. کس سے؟ تہجد سے. تو دیکھیں اللہ والوں کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ محرومی اٹھانی پڑی. امام جوزی کا وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی مسلمان کی آنر کا خیال نہیں کرتا, مرد ہو یا عورت, اس کو جب موت کے وقت کلمہ پڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, وہ آگے سے جیسے وہ اٹ لٹرلی لکس لائک کہ کسی نے اس کی ٹنگ پکڑی ہوئی ہے. اور کچھ ایسے کیسز بھی ہیں کہ میرے بھائی کہا جاتا ہے نہیں پڑھ پاتے, کہتے میں نہیں پڑھ سکتا. پوچھیں ان لوگوں سے, ڈاکٹر سے پوچھ لیں کیا کہتے ہیں. 3% ڈیتھ بیڈ پہ ہم نے کلمے میں جاتے ہوئے دیکھا لوگ, 97% بغیر کلمے کے گئے. وہ اللہ کی ہم اللہ سے اچھا ہی گمان رکھتے ہیں, ایمان پہ ہی گیا ہے, لیکن کلمہ پڑھ لینا حضور کا فرمان ہے کہ جس کا آخری الفاظ کیا ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ جنت میں سیدھا, اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اچھا جی, یہ تو ہے وہ گناہ جو ہم روزانہ کرتے ہیں. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی اپنی مثال دیتا ہوں. اللہ قرآن میں, میرا اور آپ کا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین بشر ہیں, بہترین انسان. اللہ ان کو مخاطب ویسے کرتا ہے. مجھے قرآن میں ایک جگہ لا کے دکھا دیجئے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد, اے ابراہیم کا ہے, اے موسیٰ کا ہے, اے عیسیٰ کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہا ہے اے کالی کملی اوڑھنے والے.
اے یاسین، اے طہ، یہ اللہ عزت دے رہے ہیں اپنے نبی کو۔ قرآن میں ایک جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کہیں حضور کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، تو صرف اللہ کے نبی، اور پھر اللہ کے نبی نے جس طرح لوگ مخاطب کیا کہ کوئی ایک انسان، نعوذ باللہ، کہ امیجن کریں آپ یار، مطلب میرے ساتھ ایسا ہو اور مجھے پتا ہو کہ میں بڑا پاورفل آدمی ہوں، میں کیا کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ پتا تھا، ایک بندہ آیا پیچھے سے اتنی زور سے چادر کھینچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک پہ نشان پڑ گئے، اور آگے سے کیا بکواس کی، معاذ اللہ یہ حضور مالے کی نعمت لے کے جا رہے، تمہارے باپ کا مال ہے، معاذ اللہ۔ حضور نے وہ سارا مال اس کو دے دیا۔ یہ ہے اخلاق۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے اچھا اس سے اچھا رہے، اخلاق یہ ہے جو آپ سے برا ہے اس کو برداشت کرے۔ تو میرے بھائی، یہ دو گناہ جو علماء نے ہمارے لیے، میرے اور آپ لوگوں کے لیے جن کو خود ٹائم نہیں ملتا اپنے لیے کوئی کام کرنے کے لیے، اور انہیں ہمارے لیے آسانی کر دی کہ آپ ایک تو کسی بھی گناہ کو حقیر مت سمجھیں، دوسرا کسی بھی مسلمان کی عزت کو پامال کرنے سے پہلے 100 دفعہ ڈریں۔ یہ کعبہ کی عزت کو پامال کرنے کے برابر ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے معاذ اللہ سود کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ میں اور آپ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اس کو حقیر مت سمجھیں۔ گناہ از گناہ، نیکی از نیکی، there is no gray area۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اور اگر ہو جائے گناہ تو ہوگا، تو کم از کم یار اس وقت کوئی نیکی کا کام کر لیں۔ استغفار تو ہماری سست ہے، کم از کم یہ کریں اس وقت ہی فوراً کلمہ پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا گناہ کو جو ہے وہ نیکی مٹا دیتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، گناہ کو نیکی مٹا دیتی ہے۔ مفہوم ان کا چاہے ہم کلمہ پڑھ لیں، ان کا یہ تو بہترین نیکی۔ تو گناہ ہو گیا ہے تو فوراً یا تو اللہ سے استغفار کرے، اگر نہیں استغفار کی ہمت تو پھر کوئی نیکی کر لیں تاکہ وہ گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ والے کی توفیق عطا فرمائے۔